السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے بہترین بنیادیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سے چھوٹا سا ٹیسٹ لینا چاہوں گا توحید ربوبیہ کے بارے میں۔ اگر آپ نے توحید ربوبیہ کا سبق صحیح طرح یاد کر لیا ہے، سن لیا ہے، تو آپ ان سوالوں کے جواب دیجئے گا۔ یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو توحید ربوبیہ کی صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ تو آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، کیا گھوڑے کی نعل گھر میں خوشیاں لا سکتی ہے یا گھر کو مصیبت سے بچا سکتی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ گھوڑے کی نعل نہ خوشیاں لا سکتی ہے نہ مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ اکثر لوگوں نے گھوڑے کی نعل کو اپنے دروازے کے اوپر رکھا ہوتا ہے اور وہ سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ امید رکھتے ہیں اس گھوڑے کی نعل سے، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کو دروازے پہ رکھنے سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں اور گھر مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ تو آپ بتلائیں، کیا گھوڑے کی نعل خوشیاں دے سکتی ہے؟ کیا گھوڑے کی نعل مصیبت سے بچا سکتی ہے؟ مصیبت سے بچانے والی ذات ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ لوگوں سے دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیا گھنٹیاں مصیبت سے بچا سکتی ہیں یا خوشیاں دے سکتی ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ خوشیاں اور مصیبت سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے اور خوشیاں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اکثر لوگوں نے اپنی گاڑی میں گھنٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بیل وغیرہ لٹکائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لٹکانے سے گاڑی مصیبت سے بچی رہتی ہے۔ تو یہ مشرکانہ کام ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ اگلی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تیسرا سوال، اکثر لوگوں نے بازار سے کچھ پتھر خریدے ہوتے ہیں اور آج کل بازار میں کئی سارے پتھر بک رہے ہیں۔ آج کل بازار میں کئی سارے پتھر فروخت ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ سوچ دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ والا پتھر آپ کی پیدائش کی تاریخ کے ساتھ میچ کر گیا تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے، اور اگر کوئی یہ سوچ رکھ کے کوئی پتھر پہنتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ اگلی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں سب سے بہترین پتھر کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ جی، حجر اسود ہے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر ہے 1597۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ارشاد فرماتے ہیں، انی اعلم انت حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے۔ اگر وہ پتھر کوئی فائدہ یا نقصان نہیں کر سکتا تو یہ والے پتھر ہمیں کیا خوشیاں دے سکتے ہیں، کیا ہمارا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے گلے میں پتھر باندھا ہوا ہے یا ہاتھ پہ پتھر باندھا ہوا ہے یا انگوٹھی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور سوچ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خوشیاں ملتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مشرکانہ کام کر رہا ہے، وہ اگلی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ چوتھا سوال آپ حضرات سے میرا یہ ہے، کیا کوئی کڑا لکی یا انلکی ہو سکتا ہے؟ اکثر لوگوں نے کڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھے بھائی یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے، تو آگے سے بتلایا جاتا ہے یہ لکی کڑا ہے۔ تو کوئی کڑا لکی نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ دن کو لکی کہتے ہیں کہ آج لکی ڈے ہے ہمارے لیے، تو کوئی دن بھی لکی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کڑا لکی ہوتا ہے۔ لکی انلکی کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آج مسلمانوں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے، لوگ کہتے ہیں شوال کا مہینہ جو ہے یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ نہ کوئی نحوست کا مہینہ ہے اور نہ کوئی لکی دن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی لکی کڑا ہوتا ہے۔ یہ ساری مشرکانہ سوچے ہیں، ان سے بچیے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر کسی بیمار کو جواب دے دے تو اس بیمار کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کو اللہ ہی شفا دے گا، تو یہ والا جملہ بھی غلط ہے۔ اب اللہ ہی شفا دے گا، پہلے کون دے رہا تھا؟ پہلے اللہ کے علاوہ کوئی اور دے رہا تھا، ڈاکٹر دے رہا تھا؟ نہیں، پہلے بھی اللہ دے رہا تھا اور اب بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو یہ والا جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ اب اللہ ہی شفا دے گا، تو یہ بھی توحید ربوبیہ کے مخالف ہے۔ یہ جملہ بھی، شفا دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے اور نہ کوئی حکیم شفا دے سکتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ 13 نمبر کو نحوست والا نمبر سمجھتے ہیں۔ اگر 13 نمبر پہ کوئی گھر مل جائے تو اکثر لوگ وہ گھر خریدتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ مشہور ہو گیا ہے ہمارے اس معاشرے میں کہ 13 نمبر نحوست کا نمبر ہے۔ دبئی میں ایک ریسٹورنٹ ہے، اس میں 13واں مالا ہی نہیں ہے،
13واں روم ہی نہیں ہے اس میں. آپ لفٹ کی تصویر اگر دیکھیں گے, میں کوشش کروں گا آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں, تو 13واں مالا ہی نہیں ہے اس میں. 12واں مالے کے بعد سیدھا 14واں مالا آتا ہے, 13واں مالا ہی بیچ میں سے غائب کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ 13ویں مالے پہ جو رہتا ہے اس کو مصیبت آتی ہے, اس کو پریشانی آتی ہے. تو 13 نمبر کسی قسم کی مصیبت, کسی قسم کی پریشانی نہیں دیتا. ہمیں اس مشرکانہ سوچ سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو خطرہ ہوتا ہے. آپ بتلائیں, کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے خطرہ ہوتا ہے, مصیبت آتی ہے؟ بھائی کیسے مصیبت آ سکتی ہے, وہ تو بیچاری بلی ہے. اگر شیر راستہ کاٹ جائے تو پھر مصیبت ہو سکتی ہے, بلی کے راستہ کاٹنے سے کیا مصیبت ہوگی؟ مصیبت دینے والا, خطرہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ٹالنے والے بھی اللہ ہیں, لانے والے بھی اللہ ہیں. آپ بتلائیں کیا کوئی تعویذ ہمیں شفا دے سکتا ہے, مصیبت سے بچا سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا, تعویذ بھی شفا نہیں دے سکتا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح الجامع کے اندر, حدیث نمبر ہے 6394. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے کوئی تعویذ لٹکایا, کوئی بھی چیز لٹکائی, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے شرک کیا. یہاں پہ یہ نہیں بتلایا گیا کہ قرآن کے تعویذ لٹکا لو باقی نہیں لٹکانے, سارے کے سارے تعویذوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ شرک کر رہا ہے اگر کوئی تعویذ یا کوئی بھی چیز لٹکا رہا ہے. اور یہ شرک کیوں ہے اس کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حدیث نمبر ہے 2072. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من علق شیئا, جو شخص کوئی بھی چیز لٹکاتا ہے, فقد وکل الیہ, تو اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. ان دونوں احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تعویذ لٹکاتا ہے, چاہے وہ قرآن کا ہو یا قرآن کے علاوہ کا ہو, تو وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی معافی نہیں, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور بات بھی ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کے ستارے گردش میں ہیں, تو بتلائیں کیا کوئی ستارہ گردش میں ہو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیا کوئی ستارہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ نہیں بھائی, فائدہ یا نقصان دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. ستارہ نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں صبح کے وقت پتہ نہیں کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا تھا کہ آج پورا دن ٹینشن میں گزرا, آج پورا دن پریشانی میں گزرا ہے, کوئی صحیح طرح کام نہیں کر سکا. اس بارے میں ایک واقعہ پہلے میں آپ کو سناؤں گا. اسی بارے میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنایا ہے, آپ بھی سن لیجئے. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو شکار کرنے کا بڑا شوق تھا. ایک دن وہ صبح کے وقت شکار کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا, اپنے محل سے باہر نکلا, تو اس نے راستے میں ایک غریب بندے کو دیکھ لیا. اپنے حواریوں سے کہا کہ اس منحوس کی شکل دیکھ لی ہے, اب اچھا شکار نہیں ہوگا, اس کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دو. حواریوں نے اٹھا کے اس کو قید خانے میں ڈال دیا, اور اس دن کو بہت اچھا شکار ہوا, بہت ہی اچھا شکار ہوا. شام کے ٹائم پہ جب بادشاہ واپس آیا تو اس بندے کو اپنے سامنے حاضر کرنے کے بارے میں کہا. وہ بندہ حاضر ہوا تو بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ ہم نے ایسے ہی آپ کے بارے میں غلط سوچا. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ نے کیا سوچا؟ کہنے لگے کہ میں نے صبح کو آپ کا چہرہ دیکھا, میں نے کہا شاید آپ کا منحوس چہرہ دیکھنے کے بعد میرا دن کو شکار نہیں ہوگا, لیکن آج دن کو بہت زیادہ شکار ہوا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, صبح کو آپ نے میرا چہرہ دیکھا تو آپ کا اچھا شکار ہوا, اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پورا دن مجھے جیل میں گزارنا پڑا. بتلائیے کہ منحوس زیادہ چہرہ کس کا ہوا؟ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے میرا دن اچھا نہیں گزرا, تو وہ شرک کر رہا ہے. اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو اگلے جہان میں کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی. اسی موضوع کے بارے میں آخری آیت سن لیجئے. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, سورۃ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 36. ارشاد فرمایا, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ بتلائیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو شفا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اولاد دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ موحد ہیں, اور جو شخص اللہ کو کافی نہیں سمجھتا وہ بندہ شرک کر رہا ہے, اس کو توحید ربوبیہ کی پہچان نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے میرے بعد آپ سب بھائیوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.